ایک ہے گلور among the little people، جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا ہے. آج ہم آگے اسٹارٹ کریں گے. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. Then there was a loud shout, and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. Gulliver said to himself, "These arrows are very painful, and I wouldn't try to break any more strings. But how can I free myself?" جب گلور نیند سے اٹھ جاتا ہے تو یہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ خود سے کہتا ہے کہ جب اس نے دیکھا اپنے آپ کو ان رسیوں سے، یہ جو ٹائنی مین وہاں تھے انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھا تھا، جب اس نے ان کی اپنی بازوں کی طرف نظر ڈالی تو اس نے دیکھا کہ جو یہ اسٹرنگس تھی، رسیاں تھی، وہ تھریڈ سے زیادہ موٹی نہیں تھی، دھاگے سے زیادہ موٹی نہیں تھی. تو یہ سوچتا ہے کہ میں انہیں آرام سے کاٹ سکتا ہوں. تو جب یہ کاٹنے لگا ان تھریڈس کو، تو جو لیفٹ آرم ہے اس کو یہ تھوڑا ہلانے لگا. تو یہ کوشش کرنے لگا، جو یہ ٹائنی مین تھے ان کو پکڑنے کی، 2-3 چھوٹے آدمی جو تھے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. پھر ایک آواز، بہت زور کی آواز آتی ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ایروز ہوتے ہیں وہ یہ جو ٹائنی مین ہیں وہ اس کی باڈی پر لگاتے ہیں. تو جب وہ ایروز اس کی باڈی پر لگ جاتے ہیں تو اس کی پورے بدن میں درد سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو گلور ہوتا ہے یہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ جو تیر کمان ہے یہ بہت پینفل ہے، اس سے مجھے بہت درد ہوا. تو اب میں زیادہ جو اسٹرنگس ہیں یہ کاٹ نہیں سکتا، لیکن میں کیسے خود کو فری کروں. تو اب گلور چپ کر کے پھر سے بیٹھ گیا تو اور ہلنے کی کوشش نہیں کی. اب جو ٹائنی مین تھے تو انہوں نے اب اور یہ جو ایروز تھے وہ اس پر نہیں لگائے. پھر جو یہ ٹائنی مین ہوتے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں، اس کے سر کے پاس، اس کے ہیڈ کے پاس ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں، پھر اسی پر چڑھ جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی لیکچر دیتا ہے، لیکن جو گلور ہوتا ہے وہ ان کی یہ لینگویج سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. گلور کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے اور پیاس بھی بہت لگی ہوتی ہے. یہ ان کو اشاروں سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے اور مجھے پانی چاہیے. تو وہ اس کی جو اشارے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ٹوکریوں میں کھانا لاتے ہیں، بریڈ لاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے فروٹس لاتے ہیں، میوے لاتے ہیں. تو جو گلور ہوتا ہے وہ 2-3 بریڈ پیس کھاتا ہے اور پانی، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیوبس ہوتے ہیں ان میں اس کے لیے پانی لاتے ہیں. تو یہ پانی بھی پیتا ہے اور یہ بریڈ پیسز اور فروٹس بھی کھاتا ہے، پھر یہ دوبارہ سے سو جاتا ہے. The men then went to their king and said, "There is a great giant near the seashore. He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him?" پھر جو یہ چھوٹے آدمی ہوتے ہیں، یہ ٹائنی مین ہوتے ہیں، یہ اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں. تو وہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑا آدمی پڑا ہے، وہ سویا ہے، تو ہم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہے، اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. The king wanted to see the giant for himself. He said, "Make a very big cart, put the giant on it and bring him here." تو بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا کاٹ بناؤ، اس پر اس کو لاؤ میرے پاس. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جینٹ مین ہے، یہ بگ مین ہے، یہ کیسا
ہے۔ تو بچوں جو یہ ٹاپک ہے یہ ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔